به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درشي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت یعنی قرآن مجید کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پہ پیش کیا. انہوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. حضرت انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا کیونکہ وہ ظالم اور جاہل تھا. مفسرین نے لکھا ہے حضرت انسان نے قرآن کی امانت کے بوجھ کو اٹھایا تو اللہ نے اسے ظالم اور جاہل کہا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظالم اسی کو کہا جا سکتا ہے جس میں عدل کا مادہ موجود ہو. جاہل اسی کو کہا جا سکتا ہے جس میں علم کا مادہ اور صلاحیت موجود ہو. تو یہ دو خفیہ صفات کی طرف اشارہ تھا کہ اس میں عدل بھی ہے اور اس میں علم بھی ہے. مثال کے طور پر ہم نابینا اس شخص کو کہتے ہیں جو نہیں دیکھ سکتا. ایک نابینا انسان بھی نہیں دیکھ سکتا, ایک دیوار بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن دیوار پہ نابینا ہونے کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت اور مادہ ہی موجود نہیں. اس لیے دیوار بھی نہیں دیکھ سکتی لیکن اسے نابینا نہیں کہہ سکتے. انسان جس میں دیکھنے کی صلاحیت اور مادہ موجود ہے لیکن وہ کسی وجوہات کے بنیاد پہ نابینا ہے, نہیں دیکھ سکتا, اس لیے اس کو نابینا کہیں گے. اس میں بینائی کی صلاحیت اور مادہ موجود ہے لیکن یہ نابینا. تو اللہ نے انسان کو ظالم و جاہل کہا اور خفیہ صفات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ عدل اور علم کی صلاحیت رکھتا ہے.
اس بنیاد پہ اس نے اس امانت کو سنبھالا، قرآن کی دولت اور قرآن کی امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ ہم اور آپ آخرت کے مسافر ہیں، اور یہ سفر ہر حال میں جاری ہے۔ بیمار ہیں، صحت مند ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، تنگ دستی ہے، فراوانی ہے، خلوت جلوت، ہر حال میں جاری ہے۔ دنیا یہ امتحان گاہ ہے، انسان ہر حال میں آزمایا جا رہا ہے۔ ہمارے پہ کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ ہم آزمائش سے باہر نکل آئیں۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پریشانی بیماری آ گئی تو ہماری آزمائش ہے، اگر فراوانی اور خوشی اور راحت آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائش سے نکل آئے، جبکہ وہ بھی آزمائش ہے، اور وہ بڑی آزمائش ہے۔ جس کو ہم آزمائش ہی نہیں سمجھتے تو وہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے وہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، الا لہو ولعب، کھیل تماشا۔ جیسے کہ کھیل تماشا گھڑی دو گھڑی جاری رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر انسان کو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو دنیا سے جانے کے وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کر دیا۔ اور یہ بات ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جب ہم باہوش ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، جب موت کے لمحات میں بے ہوشی اور سکرات کا لمحہ ہوگا تو وہاں شیطان سے کیسے بچنا ممکن ہو سکے گا؟ اس لیے اس لمحے میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں باہوش لمحات میں تیاری کرنی ہوگی۔ موت ہر دروازے پہ دستک دیتی ہے، کوئی دروازہ ایسا نہیں جس پہ موت دستک نہ دے یا موت نے دستک نہ دی۔ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، مر گیا، وقت پورا ہوا۔ ماں کو ایسے جھٹکا لگا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے موت کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر گئی کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ نہیں مر سکتا۔ اکلوتا تھا، محبت ایسی تھی، اس کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہے، بیٹا دیکھتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتا، جواب کیوں نہیں دیتا۔ اب جب شور محلے والے نے سنا، وہ محلے کی مستورات، انہوں نے کہا بھی یہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا فوت نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ خیر اس کی تسلی کے لوگوں نے ڈاکٹروں کو بلایا، جو آتا وہ چیک کرتا، وہ کہتا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں نہیں مان رہی، حقیقت سے انکار کر رہی۔ ایک بزرگ عالم دین کو بلایا گیا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ کیفیات کو سمجھ گئے کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ماں فرط محبت اور تعلق کی وجہ سے موت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اسے نفسیاتی طور پہ علاج کیا، کہا اماں ایسا کرو، آپ برتن لے لو اور محلے کے 7 ایسے گھروں سے پانی بھر کے لے آؤ جس گھر کے دروازے پہ موت نے دستک نہ دی ہو، میں انشاءاللہ اس پانی پہ دم کروں گا، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ اب ماں کو ایک حوصلہ ملا، امید کی کرن پیدا ہوئی۔ وہ یہ سمجھی کہ 3 یا 7 گھر کیا تو کئی سارے گھر مل جائیں گے۔ برتن لے کے دوڑی، اپنے پڑوس سے شروع کیا، جس دروازے پہ جاتی ہے پوچھتی ہے کہ یہاں موت نے تو دستک نہیں دی، موت تو نہیں آئی اس گھر میں۔ کوئی رو کے کہتا ہے کہ ہمارے سے تو باپ کے شفقت کا سایہ اٹھ چکا،
کسی دروازے پہ جاتی ہے تو ماں روتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے جدا ہو چکا ہے. کوئی بیٹی کے درد میں، کوئی ماں کے غم میں. مختصر ہے کہ محلے سے گھومتے ہوئے آخر کار جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی، وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ چکا ہے. تو یہ بات مسلم ہے، کوئی دروازہ ایسا نہیں جس دروازے پہ موت نے دستک نہ دی ہو یا کسی وقت بھی وہ دستک نہ دے ڈالے. مگر خوش قسمت وہ ہے جس کی موت تحفہ بن کے آئے. موت تحفہ بن کے آئے. تحفۃ المؤمن الموت، حدیث میں آتا ہے ایمان والے کا تحفہ اس کی موت ہے. اس لیے کہ موت یہ پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جس کے ذریعے سے ایک دوست اپنے دوست سے ملاقات کر سکتا ہے. اللہ کی ملاقات موت کے پل کو کراس کیے بغیر ناممکن. تو خوش قسمت وہ ہے جس کی موت اس کے لیے تحفہ بن کے آتی. موت کیسے تحفہ بن سکتی ہے؟ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، موت اس وقت تحفہ بن سکتی ہے اگر ہم نے اپنی زندگی قرآن کے تعلق کے ساتھ وابستہ کر رکھی. میں نے اگر قرآن کے تعلق کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، جب زندگی کے اختتام ہوگا تو موت تحفہ بن کے آ جائے گی. اور ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن، عقل حیران ہو جاتی. تو قرآن کا تعلق موت کو تحفہ بنا دیتی. آج ہمارے ہاں قرآن کی اہمیت اس لیے نہیں ہے، ہم نے پہلے تو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. اگر حاصل کی ہے تو قالینوں پہ، گرمی میں پنکھے کے ہوا کے نیچے، ایسے سہولیات کے ساتھ ہم نے اس کو حاصل کیا. اس کی قدر تو صحابہ کی زندگی میں تھی. قرآن کی ایک ایک آیت کس کس پریشانی دشواریوں سے گزر کے انہوں نے حاصل کی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے کم عمر، ان کا جو گھرانہ تھا وہ مدینہ سے باہر جا کے آباد ہو گیا، شہر سے باہر. اب فاصلہ بڑھ گیا محبوب پیغمبر کی ملاقات کا، کافی فاصلہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، یہ وہی نازل ہوتی تھی. اب وہ کم عمر صحابی ہیں، روزانہ گھر سے باہر نکلتے، تپتی دھوپ میں بھوک کے پیاس کی حالت میں اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ کوئی مدینہ سے کوئی مسلمانوں کا قافلہ گزرے اور میں ان سے معلوم کر سکوں اگر کوئی نئی آیت اتری ہے تو میں ان سے وہ سیکھ سکوں. انہوں نے ایک ایک آیت اس طریقے سے حاصل کی قرآن کی. قافلہ کبھی پورے دن نہ آتا، کئی گھنٹوں کیا کئی دن گزرنا ہوتا. قافلہ آتا اور صحابہ اس میں موجود ہوتے، یہ ان سے معلومات رہتے. کوئی نئی آیت اتری ہوتی تو انہیں یقیناً یاد بھی ہوتی تھی، معلوم بھی ہوتی تھی، وہ انہیں سکھا دیتے تھے. اس قرآن کو اس طرح انہوں نے حاصل کیا. آج حقیقت یہ ہے کہ ایک ناول سے بھی بڑھ کے میرے اور آپ کے نزدیک، اللہ معاف فرمائے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے. ہوتی تو میں اس کو سیکھتا، پڑھتا، سمجھتا. تو آخر آگے حالات تو آنے ہیں نا، معاملات تو آنے، یہ تو میری دنیا آخرت کی ضرورت ہے. ناول تو پڑھ لوں گا، اخبار پڑھ لوں گا، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، طبیعت ہی نہیں چاہتی، ذہن میں نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ اہمیت نہیں ہے.
صحابہ نے دشواری کا سامنا کیا اور اس قرآن کو حاصل کیا. تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے. تو وہ پھر یقین اس کی اہمیت کو بھی جانتے تھے. ہمارے ہاں اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس سکہ رائج الوقت نہیں ہے. قرآن پڑھ لیا تو کیا ملے گا؟ نہ سرکاری نوکری ملنی ہے، نہ کوئی سرکاری سہولیات ملنی ہے، نہ کوئی ایسی تنخواہ ملنی ہے. ہم وہ نصاب پڑھیں گے جس سے ہمیں ایسی ڈگری ملے کہ مجھے سرکاری ملازمت مل جائے. اس کی اہمیت ہے، وہ سکہ رائج الوقت ہے. لیکن یاد رکھنا، دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ سکہ کھوٹا ہو جائے گا، پھر یہ سکہ چلے گا. میرے گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی تعلیم ٹھیک نہیں. دنیاوی تعلیم یقیناً وقت کی ضرورت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو نہ چھوڑیں. دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد پہ یہی سکہ چلنا ہے، اور وہ سفر بہت طویل سفر ہے. اگر یہ سکہ نہ ہوا تو سفر کیسے طے کروں گا؟ دنیا میں تو کسی سے مانگ بھی لوں گا، تعلقات ہوتے ہیں، وقتی طور پہ ادا کر دوں گا، جو بھی ہوگا. وہاں تو معاملہ نہیں بننا، کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، سارے بیزار ہو جائیں گے. اگر میں نے قرآن سے تعلق رکھا، اس سے محبت کی، اس کو پڑھنے کا مزاج بنایا، میری موت تحفہ بن جائے گی. اور قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کے فوائد، اس میں اللہ نے ایک ایسی مقناطیسیت رکھی ہے، جہاں بھی قرآن آتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے. جہاں قرآن آتا ہے اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے. میرے آپ کی زندگی میں آئے گا، رحمت زندگی میں نازل. کاروبار میں آئے گا، رحمت کاروبار میں نازل. گھر اولاد میں آئے گا، رحمت گھر اولاد کی زندگی میں نازل. یہ رحمتوں کو کھینچتا چلا جاتا ہے. یہ اس کے اثرات ہیں، مقناطیسیت ہے اس میں. یہ جہاں قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہے، وہاں دنیا میں شفا کا بھی ذریعہ ہے. اس میں رب نے شفا رکھی ہے. ایک مسلمان مغرب ملک میں کاروبار کرتا تھا. ماں تھی، فوت ہو گئی، بیمار ہو گئی. وقتی طور پہ علاج کراتا رہا. آخر کار جو ہاسپٹل تھا وہاں لے گیا کہ میں چیک اپ کرواؤں. وہاں اس کے چیک اپ ہوئے تو ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے لا علاج کر دیا کہ والدہ کو گھر لے جاؤ. پریشان ہو گیا، والدہ کو گھر لے آیا. اب اور کوئی سہارا تھا نہیں. دیکھیں، مسلمان اپنے آپ کو بظاہر بے سہارا سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے بڑے سہارے بنائے ہوئے. آپ سوچیں کہ غیر مسلم ملک میں مینٹل کیس زیادہ ہیں بنسبت مسلم ممالک کی. اس کی ایک وجہ ہے، ان کی نظر صرف اسباب پہ ہوتی ہے. کوئی کام کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں اچھے سے اچھے. جب وہ ناکام ہو جائیں تو ان کو ایک شاٹ لگتی ہے، بھئی میں نے اتنی محنت کی اور اسباب ناکام ہو گئے. مسلمان کے ساتھ اگر یہ معاملہ آ جائے تو اس کے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کو ایسے منظور تھا. اس سے وہ پریشر لوز ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا، دماغ جھٹکے سے بچ جاتا ہے. رب کو ایسے منظور تھا. صدمہ تو اسے ہوتا ہے، دلی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس شاٹ سے بچ جاتا ہے کہ دماغی کام چھوڑ دے. جب یہ ماں کو لا علاج کر دیا، گھر لے آیا. قاری صاحب تھے، اس کے مسجد میں تعلق تھا، ان کے پاس گیا. میری والدہ بیمار ہے، تو انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا. کہا چلو دم کروا لوں قاری صاحب سے.
پلاتا رہا. اللہ کا کرنے ایسا ہو کہ ماں ٹھیک ہو گئی. لے گیا اسے اسپتال میں, چیک اپ ہوئے, اس کی پچھلی رپورٹیں دکھائیں. تو انہیں جب پچھلی رپورٹیں دیکھی لا علاج ہے, اب جو چیک اپ ہوا تو بالکل ٹھیک ہے. بورڈ دوبارہ بیٹھا کہ یہ معاملہ کیا ہے بھئی, کیا استعمال کرا ہے؟ یہ ہم مسلمان ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے قاری صاحب ہیں, وہ پانی دم کر کے دیتے تھے, وہ استعمال کر رہا تھا. انہوں نے وہ پانی منگوایا جو بچا ہوا ہے. تو لیبارٹری میں چیک کیا تو انہوں نے رپورٹ لکھی, اس میں وہ جراثیم موجود ہیں جو اس کی صحت کے لیے ضروری تھے اور وہ یہاں مہیا نہیں تھے, اس لیے ہم نے لکھ دیا تھا کہ لا علاج. پوچھا بھائی وہ کیا پڑھتے تھے؟ قاری صاحب نے کہا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا تھا. اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی. پورے قرآن میں شفا اللہ نے رکھی. اس پانی سے اللہ نے لا علاج کو صحت عطا فرما دی. لیکن معاملہ یقین کا ہے نا, قرآن کا اپنا اثر یقیناً مسلم ہے, لیکن میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بھی تو یقین ہونا اس کی شفا پہ. تو اس میں دنیاوی امراض سے بھی شفا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ بندے کی شفاعت کا سبب ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا بڑا مضبوط کامیاب ترین وکیل. دنیا میں اگر ہمارے اغراض پہ کوئی زد پڑ جائے, چوٹ پہنچے, ہم ایک وکیل کھڑا کرتے ہیں, اسے فیس بھی دیتے ہیں, منت بھی کرتے ہیں, لجاجت بھی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اغراض کا تحفظ کرے گا, کیس لڑے گا. کامیاب ہو ناکام ہو وہ تو بات کا معاملہ. لیکن قرآن وہ وکیل ہے جو قیامت جیسے عظیم دن میں اس عظیم عدالت میں میرے اور آپ کی وکالت کرتے ہوئے پیش ہوگا, اور یہ کامیاب ترین وکیل ہوگا. رب سے کہے گا میں تیرا کلام, یہ تیرا بندہ, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیں گے. بھئی دنیا کے ایک وکیل کامیابی ناکامی کوئی یقینی نہیں ہے, اس کی ہم خدمت, محبت, تعلق رکھتے ہیں کہ میں نے اس کو مقرر کیا ہے, میرے اغراض کے تحفظ کے لیے کیس لڑے گا. جب قرآن کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیس لڑے گا اور مجھے کامیابی سے ہمکنار کرا دے گا, پھر بھی ہمارا تعلق اس سے نہیں جڑتا. خود انداز لگائیں کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اللہ نے تو بھجوا دیا ہے محبوب کے ذریعے سے, یہ تمہاری وکالت کرے گا, لیکن اہمیت نہیں. اور یہ قرآن مجید ایسی عظیم دولت ہے. آج ہم اور آپ فرمائشیں کرتے ہیں نا مختلف ماحول میں, کہیں گانوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں تو کہیں نعتوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں, کسی ماحول میں کس چیز کی, کسی ماحول میں کس چیز کی. قرآن مجید وہ دولت ہے. دنیا والے کیا فرمائشیں کریں گے, خالق کائنات قرآن کی تلاوت کی فرمائش فرما رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہیں, قاری قرآن, صحابہ کے اساتذہ میں شامل ہیں. یہ صحابہ کے استاد تھے, قاری قرآن تھے. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, مسجد نبی میں محبوب پیغمبر کا آنا ہوا. ابی بن کعب کے قریب آ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. حضرت ابی بن کعب نے تلاوت روک لی. آپ فرمائے ابی بن کعب تلاوت کرو, محبوب جو قرآن آپ پہ نازل ہوا آپ کہتے ہو میں کیسے پڑھوں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کرو. صحابہ محبوب کے اشاروں کو جانتے تھے, وہ سمجھ گئے, فوراً سوال کر دیا, محبوب کیا اللہ نے کہا ہے؟ فرمایا ہاں میرے صحابی, رب نے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو کہ وہ تلاوت کرے, میں بھی سنوں آپ بھی سنو. تو اگلا سوال کیا, اللہ سمانی, محبوب اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے. رب فرمائشیں کرتا ہے قرآن کی تلاوت کی. فرمائش اسی چیز کی جاتی ہے نا جس کو سننے میں مزہ آئے, لطف آئے, سکون آئے, چاہت ہو. رب چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان سے اپنا کلام سنوں, لیکن میں سنانے کے لیے تیار نہیں, میرے پاس وقت نہیں.
رب سننا چاہتا ہے، میں سنانے کے لیے تیار نہیں. اس تو قرآن سے تعلق جوڑیں. اور یہ قبر میں مانوسیت کا ذریعہ بنے گا. جب تنہائی ہو جائے گی نا، پریشان ہوں گا. تا حد نظر قبر وسیع کر دی جائے گی ایمان والے کی. دیکھے گا کہ خوبصورت چہرہ ہے میرے طرف آ رہا ہے. اللہ قرآن کو حسین چہرے سے مجسم کر دیں گے. یہ ایسے متوجہ ہوگا کہ ٹک ٹک ایمان کے دیکھ رہا ہے کہ اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کون ہو سکتا؟ حتیٰ کہ وہ بالکل قریب آ جائے گا تو یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا. اللہ نے مجھے تیری مانوسیت کے لیے خوبصورت شکل دے کے تیرے پاس بھیجا ہے، اب میں تیرے پاس رہوں گا. اندازہ لگائیں کتنا سکون ملے گا اس وقت. یہ وہ نعمت و دولت ہے جو قبر میں بھی مجھے رب کو تنہا نہیں چھوڑے گی. ہدایت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہے. اور بہت بڑی عبادت کا ذریعہ ہے. ایک ایک حرف پہ 700 تک نیکیاں. بہت بڑی عبادت کا ذریعہ. حدیث میں آتا ہے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ الف کو ادا کرنے میں بھی 3 حروف پہ تحفظ ہوتا ہے، تلفظ ہوتا ہے. الف لام فا، تو الف میں پھر 3 حروف، لام الف میم پھر 3 حروف، میم میں میم یا میم پھر 3 حروف. تو الف لام میم کہنے پہ 3 ایک حرف نہیں، 3 نہیں بلکہ 9 حروف ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے قرآن کے ذریعے سے نیکیاں حاصل کرنا. یہ وہ دولت ہے جس میں کتنے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ، ریٹرن زیادہ ملتا ہے. ایک حرف پہ تلفظ کیا کتنی نیکیاں مل گئی. اور یہ ذہنی سکون کا سبب ہے، ذہنی سکون. حتیٰ کہ کافر بھی قرآن سن کے ذہنی سکون محسوس کرتا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ بھی قرآن کی تلاوت سن کے ذہنی سکون محسوس کرنے لگتا. اور یہ تبدیلی کا سبب ہے. قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن جو اس کو پڑھتا ہے یہ اس میں تبدیلی لے آتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا زبر زیر کی بھی، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. لیکن جو اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتا. اس کے شیب و فراز، دن و رات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملات اسے بدل کے رکھ دیتے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے چند نعمتیں ایسی بنائی ہیں جس کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتی. النظر الی الکعبہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. کچھ نہ کرو بس خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہو، یہ عبادت ہے. آپ کی نظر اس سے ٹکرا رہی ہے. النظر الی ماء زمزم، زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ العالم، ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ الوالدین، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور النظر الی المصحف، قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اندازہ لگائیں پڑھنا کتنا عبادت ہوگا، پڑھانا کتنی عبادت ہوگی،
پھر اس کو سمجھنا اور سمجھانا اور پھر اس پہ عمل کرنا کتنی بڑی عبادت بن جائے گی۔ ضرورت اس بات کی کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں آئے گی تو ہم کچھ قدم آگے اٹھا سکیں گے، ورنہ تو قرآن ہے، پڑھا ہے تاکچوں میں۔ اور دیکھیں اللہ نے دنیا میں چند چیزیں ایسی بنائی ہیں جس سے پوری زندگی دل نہیں بھرتا، شاید ہم نے کبھی نہ سوچا۔ پوری زندگی 100 سال کی عمر کا بوڑھا بچپن سے پانی پیتا آ رہا ہے لیکن کبھی پانی سے جی نہیں بھرا اس کا۔ پانی وہ نعمت ہے جس سے پوری زندگی جی نہیں بھرتا۔ آپ بہترین قسم کے مشروبات پی لیں، تیسرے دن آپ کا دل بھر جائے گا، طبیعت نہیں چاہے گی پینے کو۔ لیکن پانی اللہ نے ایک ایسی نعمت بنائی ہے، 100 سالہ زندگی گزارنے والا بوڑھا بھی وہ پانی پیتا ہے، اس کا جی کبھی نہیں بھرا۔ دوسری نعمت آسمان، ساری زندگی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی نہیں اگتا ہے۔ گھر میں خوبصورت قسم کی چھتیں بنواتے ہیں لیکن آخرکار اگتا جاتے ہیں، رنگت بدل دو، ڈیزائننگ بدل دو، لیکن اللہ نے ایسی چھت بنائی ہے کہ کسی کا کبھی جی نہیں بھرتا۔ اور تیسری نعمت خانہ کعبہ، ساری زندگی دیکھتے رہو آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اور چوتھی نعمت قرآن مجید ہے، ایک مسلمان ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی تلاوت سے اکتاتا نہیں، بشرطے کہ دل میں قرآن کا تعلق ہو۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لے لے، ایک دفعہ پڑھ کے دوبارہ پڑھنے کی طبیعت ہی نہیں چاہے گی، زیادہ پڑھ لو گے تو دوسری دفعہ پڑھ لو گے، تیسری دفعہ ختم۔ قرآن کو مسلمان پوری زندگی پڑھتا نہیں اکتاتا۔ تو یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے ہم اس سے عملی تعلق جوڑیں، محبت کا تعلق پیدا کریں۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ قرآن یہ وہ امانت ہے جس کو اللہ نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ کا ایک دستور، اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سنت اللہ یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی شخص کسی قسم کا بوجھ، تکلیف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے گا، اٹھا لے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی اسے اپنے خزانوں سے اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ سنت اللہ ہے۔ جس نے اللہ کے لیے، دین کے لیے کسی قسم کا بوجھ، چھوٹا ہے یا بڑا، تکلیف چھوٹی ہے یا بڑی، اس بوجھ کو برداشت کر لیا، اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر اور بدلہ دیں گے۔ قرآن بتا رہا ہے، گھوڑا ایک جانور ہے، ایک دور تھا کہ جہاد کے لیے اسے پالا جاتا تھا، اور وہ مجاہد کا بوجھ اٹھا کے کفر کے صفوں پہ دوڑ پڑتا تھا۔ اس مجاہد کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے اس گھوڑے جیسے جانور کو کیا عظمت دی کہ قرآن میں اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، گوئے کہ پھر آگے پورے آیت قرآن اللہ نے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی دھوڑ کی قسم کھائی ہے۔ اتنی بڑی عظمت کہ وہ ایک مجاہد کو بوجھ کو اٹھا کے کفر پہ دوڑ پڑتا، مجاہد کا بوجھ برداشت کیا اس نے۔ اللہ نے اس جانور کو اپنے قرآن اور کلام کا حصہ بھی بنایا، صرف حصہ نہیں، اس کے قدموں سے اٹھتی ہوئی دھوڑ کی قسم بھی کھائی۔
کتنا بڑا مقام دے دیا. یہ سنت اللہ ہے. اللہ پھر عظمتیں دیتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے. اسی طرح ایک فقہی مسئلہ ہے، جس دور میں لونڈی اور غلاموں کا زمانہ تھا. ایک لونڈی ہے، اگر مالک کی طرف سے اس کا حمل ٹھہر گیا، سمجھو کہ اس نے ایک بوجھ اٹھایا ہے اولاد کا، اب شریعت کہتی ہے کہ اب مالک پہ جائز نہیں ہے کہ اس لونڈی کو آگے بیچ سکے. اب اس کا حق ثابت ہو گیا. بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اس لونڈی کو شریعت نے عزت دی کہ اب یہ فروخت کا مال نہیں رہا، اب اسے ایک مقام ملا، عزت ملی. ماں بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک بچے کا بوجھ برداشت کرتی ہے، مختلف کیفیات سے گزرتی ہے. اس بوجھ کو اٹھانے اور برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے کیا عظمت دی. فرمائے وہی اولاد اگر محبت کی نظر سے اپنے اس ماں کے چہرے کو دیکھے گی، میں اسے مقبول حج عمرے کا ثواب دے دوں گا. وہی اولاد جس کا بوجھ اس ماں نے برداشت کیا، زندگی میں اس کی خدمت کرے گی، اس کے قدموں سے اسے جنت کا مستحق بنا دوں گا. اللہ نے اولاد کے لیے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا. یہ اس بوجھ تکلیف کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ مقام دیا. تو یہ سنت اللہ ہے. والدین بچی کی تربیت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری. بچی کی تربیت کا بوجھ اٹھایا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. 2-4 دن 2-4 مہینے نہیں، ایک عرصہ ہے. حتیٰ کہ اپنی کوشش کے مطابق اس کا فریضہ ادا کر دیا. فرمائے اس بوجھ اور ذمہ داری کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں محبوب پیغمبر کی جنت میں معیت عطا فرما دیں گے. ذمہ داری نبھائی ہے، بوجھ برداشت کیا. تو یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت. ایک مریض ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، شکوے نہیں کرتا. اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت رکھے. بعض تو عجیب عجیب پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نعمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تکلیف برداشت کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تکلیف بڑھ گئی، شکوہ تو نہیں کر رہا لیکن ہائے ہائے کر رہا ہے، تو اللہ ہر ہائے کرنے پہ اسے سبحان اللہ کا ثواب عطا کر دیتے. تکلیف کی وجہ سے کروٹ پہ کروٹ لے رہا ہے. فرمائے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی جو بار بار پلٹ کے دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. اس نے کروٹ لی ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، زبان پہ شکوے نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے. فرمائی یہ کروٹ لینا ایسے جیسے ایک مجاہد پلٹ کے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، اللہ اس کے برابر ثواب دے دیتا ہے. دنیا میں کوئی پریشان حال ہے، آپ نے اسے تسلی کا جملہ کہہ دیا، حوصلہ دلوا دیا. حدیث میں آتا ہے آپ نے اس کے بوجھ کو کم کیا، ختم تو نہیں ہوا لیکن کم ہو گیا کس درجے میں. فرمائے کسی پریشان حال کی پریشانی کے بوجھ کو کم کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ اس شخص کو جنت کا لباس پہنا دیں گے. کہ تو نے میرے ایک بندے کی پریشانی میں اسے تسلی کے 2 جملے کہے تھے، اس کی پریشانی کی بوجھ میں کمی آ گئی تھی، اللہ اس کو یہ اعزاز دیں گے کہ جنت کے لباس پہنا دیا جائے.
اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے غصے کے حالت میں نے غصے کو برداشت کر لیا، کسی پہ اس کو نکالا نہیں. یہ بھی ایک تکلیف ہے، بوجھ ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی جتنی مرتبہ سے دنیا میں غصے کا بوجھ برداشت کیا ہوگا اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنا دیدار و مشاہدہ عطا فرمائیں گے. پریشانی میں صبر کر لیا. صبر کرنا بھی بوجھ ہے، تکلیف برداشت کرنا ہے. فرمائے اس نے صبر کے بوجھ کو برداشت کیا، قیامت کے دن اللہ تعالی سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. اس سے حساب کتاب کا بوجھ اللہ اٹھا لے گا. رب اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو قرآن یہ امانت کا بوجھ زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر ڈالا، انسان نے اٹھا لیا. اللہ نے کیا مقام دیا ہے. ایک تو ایک ایک حرف پہ کتنی کتنی نیکیاں. دوسرا یہ کہ حضرت انسان کو یہ مقام ملا کہ قرآن کی تلاوت نہیں، یہ در حقیقت رب کی بولی بولتا ہے. یہ عظمت انسان کو مل گئی، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں بول سکتے. اور اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک حافظ قرآن جس نے اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے معلوم نہیں کیسی مشکلات کا سامنا کیا، گھر چھوڑا، ٹھنڈے فرش پہ لیٹا، تکلیف برداشت کی، مزاج کے خلاف استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ. بچے کی چاہت تو ہوتی ہے کہ گھر میں دوستوں کے ساتھ کھیلوں کھیلوں. یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے جب اس نے قرآن کی 30 پارے محفوظ کر لیے، اور میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے قرآن کی وجہ سے تکلیف اٹھانے کے نتیجے میں ایک حافظ قرآن کو 110 جہنمیوں کا کوٹا عطا کر دیں گے. 10 جہنمیوں کا کوٹا. آج وقت کی حکومت اپنے وفاداروں کو مختلف کوٹے دے کے ان کی حوصلہ افزائی کرتی. کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، ساری سہولیات مل گئی. کسی کو مختلف قسم کے کوٹے دے دیے، اس کے بغیر اب آگے کام نہیں ہونا. اب علاقے کے لوگ ہیں، قوم ہے جو اسی کے پیچھے ہیں. ایک دنیاوی اعتبار سے اس کی عزت ہے، اس کا نام ہے، چرچا ہے، عظمت ہے، خدمت ہے، سب کچھ ہے. تو جیسے وقت کے حکمران اپنے وفاداروں کو اس انداز سے نوازتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو 10 جہنمیوں کو کوٹا دیں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکی. اگر یہ میں قرآن کا حافظ اس کی شفاعت کر دے گا میں جنت میں داخل کر دوں گا. اس کا تو بدل ہی نہیں ہے. دنیا میں تو یہاں سے کام نہیں ہوا، کسی اور ذریعے سے کہیں اور سے بھی کام آپ کا نکل جائے گا. وہاں تو معاملہ اور حل ہی نہیں ہے. اور اگر کسی نے مزید اس قرآن کو، اس دولت کو پانے کے لیے مزید مشکلات کا سامنا کیا، 2-3 سال نہیں 8-10 سال لگائے، عالم قرآن بنا. حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے قیامت کے دن 100 جہنمیوں کا کوٹا عطا کر دیں گے. 100 جہنمی، رب کی طرف سے جہنم واجب. اگر یہ عالم قرآن اس کی شفاعت کر دے گا تو 100 تک کا کوٹا ہوگا اس کی شفاعت پہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے. آج ہم دنیا میں میڈیکل کے داخلے کے لیے بھاگتے ہیں نا، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں. یہ نمبر جو کم ہے، اگر نمبر پورے میں میرٹ پہ آگے پھر تو معاملہ ہی حل ہو گیا. جو ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر کا معاملہ پر سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں اگر میرے اور آپ کے نمبر کم ہو گئے قیامت کے دن، پھر یا حافظ قرآن ہے یا عالم قرآن ہے، یہ سفارش کر دیں گے تو میرا داخلہ مجھے مل جائے گا جنت کا.
تو یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی عظمت کو جانیں، جڑ جائیں قرآن۔ کم از کم ہم جس ماحول میں ہیں، جس عمر میں ہیں، تلاوت تو کر سکتے ہیں نا قرآن کی۔ روزانہ کی ترتیب میں قرآن کی تلاوت ہی شروع کر دیں۔ میں نہیں کہتا تم مدرسے میں داخل ہو جاؤ اور اتنے گھنٹے نکالو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، اتنا وقت ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اگر چاہتے ہو تو قرآن کی تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ نہیں ہے وقت یا نہیں پڑھتے، جو بھی ہے، تلاوت تو گھر بیٹھ کے کر سکتے ہو۔ ہم تلاوت کا معمول بنا لیں، یہ بھی قرآن سے ایک تعلق ہے، محبت ہے۔ تو یہی قرآن میرے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح وہ بندہ جو گناہوں کا بوجھ لے کے رب کے در پہ آتا ہے اور نادم ہو کے رب کو پکارتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ میرا سر جھک چکا ہے، میری کمر جھک چکی ہے، سجدے میں پڑا ہے، رب کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ کہ یہ گناہوں کو بوجھ سمجھ کے میرے در پہ آیا، ایک عجیب بات عرض کر دوں، قرآن کی نسبت، قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، پڑھانا، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں نا۔ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، کمزور ترین تعلق بھی اگر قرآن کے ساتھ رہا، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک نوجوان پاکستان سے گیا مغرب ممالک میں ملازمت کے لیے، ملازمت ہو گئی، دفتر میں مستورات بھی ہوتی ہیں، تو وہاں ایک عیسائی لڑکی تھی دفتر میں۔ آہستہ آہستہ ہاؤ ہیلو سلسلہ چلنا شروع ہوا، ایک تعلق بن گیا، تعلق مزید بڑا۔ کہتے ہیں نا، پہلے میلان پیدا ہوتا ہے، پھر طلب، طلب سے رغبت، رغبت سے پھر محبت بن جاتی ہے۔ اب نوجوان اس کی تعلق اور محبت میں ایسا بے قرار ہوا کہ اس نے اس کے سامنے اظہار کر دیا، میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا بھی میلان تھا، اس کا باپ جو تھا وہ عیسائی تھی لڑکی، اور والد اس کا مذہبی اعتبار سے بڑا سخت تھا۔ تو اس نے گھر بات کی، اس طرح دفتر میں میرا دوست بنا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، بارہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مسلمان ہیں۔ باپ نے کہا ایسے کرو، 2-3 شرائط ہیں، اگر وہ پوری کر دے تو میں تیرا رشتہ اسے دے دوں گا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اسے اپنا ماحول، اپنی ملازمت جو اس کے علاقے میں، وہ چھوڑ کے ہمارے اس علاقے میں یہاں آنا ہوگا جہاں سے کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اس تک یہ بات پہنچائے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط والی کی طرف سے یہ تھی کہ وہ اپنی کمیونٹی جو ہوتی ہے، اپنا ایک دوست، تعلق و رشتہ دار، اس ماحول کو بھی چھوڑ کے ہمارے ماحول میں آنا ہوگا۔ اسے بالکل قطع تعلق کر دے گا، کوئی رابطہ، ٹیلی فون، کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا۔ باپ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہے، اگر اسے کہتا ہوں کہ تو کلمہ چھوڑ عیسائی بن جا تو شاید انکار کر دے، اس طرح ماحول میں لا کے اس کو بدل لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بھی منظور۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم اتوار کے دن جاتے ہیں نا گرجے میں، تو اسے ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے لڑکے سے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے منظور۔ جو شرائط تھی، وہ تعلق میں اتنا بے قرار تھا کہ اس نے ساری شرطیں مان لی۔ اللہ کی شان، 3 سال کا عرصہ اس نے اس طرح گزارا، گم ہو گیا وہ اپنے ماحول سے، اپنے تعلق سے، رشتہ داروں سے۔ بڑے ملک میں نہیں پتہ چلتا، وہ اپنے طور پہ تلاش کرتے رہے، ان کا حادثے کا شکار ہو گیا ہوگا، نہ دفتر سے پتہ چل رہا ہے نہ کہیں اور سے پتہ چل رہا ہے۔
اس نے اپنے آپ کو ایسے گم کر دیا بس اس دنیاوی محبت کے پیچھے. اس کے بعد قرآن مجید کا نسخہ تھا جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، کیونکہ باہر جا کے پھر ذرا کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اس نے وہ اپنے گھر میں رکھ دیا تھا، بس پڑھا تھا وہاں. کچھ اور کتابیں بھی پڑھی تھی اس کی بیوی کی، شادی ان کی ہو گئی. ایک دن ایسا ہوا 3 سال گزرنے کے بعد یہ اچانک مسجد میں امام صاحب سے مل رہا ہے. نماز کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی. امام صاحب نے کہا یار تو کہاں سے آیا؟ تیرے پیچھے تو لوگ پاگل ہو گئے ہیں، رشتہ دار تیرے. اس زمین سے نکل آیا، آسمان سے ٹپک آیا، کہاں سے؟ خیر امام صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے وہاں کھڑے بات نہیں کی. وہ نماز کے بعد انہیں حجرے میں لے گئے، وہاں بٹھایا ہے، چائے شائے پلائی. پھر اس سے کہا کہ یار کیا حالات گزرے آپ پہ، ذرا بتاؤ تو صحیح. اس نے پھر اپنا واقعہ بتلایا کہ اسی طرح میں فلاں جگہ میں ملازمت کرتا تھا، عیسائی لڑکی سے تعلق بن گیا، شادی کرنا چاہتا تھا، یہ شرائط قائم ہوئے، اس میں بالکل منظر عام سے آؤٹ ہو گیا. کیسے لوٹ کے آئے؟ اس نے بڑی عجیب بات بتلائی کہ میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ تھا، اس طرح میں رکھا ہوا تھا گھر میں. کچھ اور کتابیں بھی انگلش کی یا جو بھی ہیں ان عیسائیوں کی پڑھی تھی. میں جب بھی دفتر جاتا نا کام کے لیے تو میری اس قرآن پہ نظر پڑتی، بس میرے ذہن میں اتنی بات آتی کہ میرے رب کا کلام سچا کلام ہے، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے، قرآن ہے. یہ خفیہ طور پہ بس اس کو کیفیت میں اندر محسوس کرتا. دفتر سے شام کو واپس آتا تو بس ایک مزاج سا بن گیا تھا، تو ادھر میں ضرور دیکھتا، نظر پڑتی، دل میں یہ بات آ جاتی کہ یہ قرآن مجید ہے، میرے رب کا سچا کلام. کہتے ایک دن میں دفتر سے واپس آیا، روٹین میں دیکھا تو وہ کتابیں نہیں ہیں. میں نے بیوی سے پوچھا، اس نے کہا میں صفائی کر رہی تھی، یہ کتابیں پڑھی تھی، کبھی استعمال میں تو آئی نہیں ہے، تو میں نے اٹھا کے اسے باہر کوڑے میں پھینک دیے. جب اسے یہ سنا کہ اچھا اس میں تو قرآن بھی تھا، پھینک دیا. یہ دوڑا گھر سے جہاں اس نے پھینکا تھا، کوڑے میں تلاش کر رہا ہے، قرآن کو اٹھا رہا ہے. اب بیوی ونڈو سے دیکھ رہی ہے، وہ حیران کہ یہ کیا کر رہا ہے. کبھی اٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے. ایک محبت کا اظہار، قرآن کو صاف کر کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے واپس لے آئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری قرآن ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، نبی کی کتاب ہے. بیوی نے کہا اچھا تیرے میں ابھی یہ عناصر باقی ہیں؟ میں جاتی ہوں گھر جا کے اپنے باپ کو بتاتی ہوں. کہتے وہ ادھر اپنا پرس اٹھا کے گھر سے نکلی، باپ کو بتانے جاتے ہیں تو وہ اب بھی یہ عناصر اور یہ ذہن رکھتا ہے. ادھر میں نے کہا کہ یہ قرآن گھر میں ہوگا تو میں رہوں گا، ورنہ نہیں. میں نے بھی جوتا پہنا اور میں گھر سے نکلا کہ وہ اپنے باپ کو بتانے جا رہی ہے تو میں اپنے رب کو منانے جا رہا. میں مسجد میں آ گیا. کتنا کمزور تعلق تھا قرآن کے ساتھ، ہدایت کا ذریعہ بن گیا. صرف دیکھتا تھا، دل میں بات آتی تھی میرے رب کا سچا کلام ہے، قرآن ہے. تو اگر ہم اور آپ اس سے کم از کم قرآن کی تلاوت تک اس سے تعلق بنا لیں گے، پھر اندازہ لگائیں دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ ذہن بنا کے جائیں کہ آج کے بعد کم از کم میں نے روزانہ تھوڑی یا زیادہ تلاوت ضرور کرنی. نہیں پڑھا ہوا تو پڑھنا شروع کر دیں، ایک 2 آیت پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. اور اگر آپ مکمل قرآن صحیح پڑھتے ہو اور اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، تعلیم یافتہ ہو اور کچھ وقت بھی نکال سکتے ہو، تو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں. تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سب سے مختصر اور جامع تفسیر عثمانی، یہ ان کے والد صاحب کی. اور انہوں نے تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے ایک آسان ترجمہ، وہ بھی 3 جلدوں میں آ گیا ہے، وہ لے لو. یا تفسیر عثمانی لے لو یا آسان ترجمے کے نام پہ کون 3 جلدوں میں ہے وہ لے لو، زیادہ بہتر ہے. اگر اللہ نے ذہن بھی دیا ہے، وقت بھی ہے، تو قرآن کا ترجمہ سیکھ لو. دیکھیں قرآن میرے آپ کے گھر میں موجود ہے نا، یہ مہمان ہے، یہ مہمان ہے. آپ بتائیں ہمارے گھر میں مہمان آ جائے اور میں اس کے ساتھ بیٹھوں نا 2-3 گھنٹے نہیں، وہ 2-3 دن تک رہے، میں کبھی اس کے ساتھ بیٹھا نہیں، ناراض ہو کے جائے گا کہ نہیں؟ لوگ برا کہیں گے کہ نہیں؟ تو میں ساتھ بیٹھا ہی نہیں، میں نے کبھی اس سے باتیں ہی نہیں کی.
مہمان آیا ہے میرے پاس اتنی دور سے، میرے گھر میں ہے، میں نے اس سے کبھی بات ہی نہیں کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل دستور و اخلاق کے خلاف۔ تو قرآن یہ مہمان ہے اللہ کا ہمارے اور آپ کے گھروں میں، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ نہ صحیح تھوڑا وقت اس کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ تو یہی تھوڑا سا تعلق بھی میرے اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے عملی تعلق اور محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔